الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق مدینہ شریف کے اندر جو سب سے پہلی سورہ مبارکہ نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ شریف ہی تھی۔ اس سورت کے اندر 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں۔ اس کو بقرہ کہنے کی وجہ یہ ہے چونکہ اس کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 تک ایک گائے کا تذکرہ ہے، اور عربی کے اندر گائے کو بقرہ کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا۔ احادیث کریمہ میں اس کے بے شمار جو ہے وہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا دوڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث کے آگے ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج کل ہمارے ہاں عموماً یہ معاملات رہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی گھروں میں جادو ہو گیا ہے، گھروں میں جنات آ گئے ہیں، گھروں میں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ تو یہاں پر سرکار علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جادوگر کتنا بڑا بھی جادو کر لے، لیکن جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں پر جو ہے وہ جادو اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر سے دور رہے گا، اور جس نے رات میں تلاوت کی تو 3 راتوں تک شیطان جو ہے وہ اس کے گھر سے دور رہے گا۔ سورہ بقرہ شریف کے اندر بے شمار مضامین ہیں۔ مختصراً میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اس سورت مبارکہ میں بہت زیادہ آیا ہے، بنی اسرائیل پر آنے والے انعامات کا تذکرہ رب نے فرمایا، پھر ان انعامات پر ان کی ناشکریاں، جو بنی اسرائیل ناشکریاں کیا کرتے تھے، ان ناشکریوں کو بہت زیادہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر گائے کے واقعہ کا ذبح کرنا، یہودیوں کے عقائد باطلہ، یہودیوں کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور یہودیوں کی بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن کی حقانیت کے بارے میں ذکر کیا، حقیقی ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس طرح ملتی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا چیلنج دیا جس کو آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور فرشتوں کا ان کے سامنے جھکنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بہت سارے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضور جان عالم علیہ السلام کی دلی خواہش قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ بھی اسی میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد عبادات ہیں، معاملات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کی بہت ساری جو ابتدائی ہماری معلومات تھیں، جو عبادت کی جو طریقہ کار تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر قمری مہینوں کا ذکر بھی اسی میں ہی ہے کہ جو ہم شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج جو قمری مہینے ہیں ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر معاملات کو بہت زیادہ بیان فرمایا، جیسے طلاق ہے، نکاح ہے، اور اس کے اور لوازمات اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ پھر رضاعت کیسے ہوتی ہے، ایلا کیا ہے، عدت کیا ہے، یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں بیان فرمایا۔ شراب کے بارے میں، جادو کے بارے میں، سود کے بارے میں، جوا کے بارے میں، اور اس طرح کی جو بھی معاملات، جو خرابیاں ہیں، بنیادی خرابیاں، ان کا تذکرہ رب نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی ایک بات ہے تابوت سکینہ کے تعلق سے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کا تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں کیا۔ حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کے دلوں میں جو ایک بات پیدا ہوئی تھی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ اٹھائے جائیں گے،
تو اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کو کہ توبہ کس طرح کی جاتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو کیا انعام و اکرام دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا۔ آئیے سورۃ البقرہ شریف کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کا معنی تو چونکہ کوئی معنی نہیں ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ یاد رکھیں 17 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات تشریف لاتے ہیں، یہی جو الف لام میم ہے، جیسے اس طرح حامیم عین سین قاف یا نون یا قاف، یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ کوئی معنی نہیں جانتا۔ بعض لوگوں کا قول یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الف لام میم یا حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اگر ایسی بات کہی جائے تو پھر یہ ایک عبث چیز ہو جائے گی، فضول چیز ہو جائے گی کہ ایک ایسی چیز رب نے قرآن میں ذکر کی اس کے لیے ذکر کی گئی جس کو معنی ہی نہیں پتہ۔ یعنی ایک ایسی بات ہے کہ میں مثال آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوں اور آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں پتہ، بس آپ سنتے چلے جا رہے ہیں کہ ایسی لینگویج بول رہا ہوں جو لینگویج آپ میں سے کسی کو نہیں آتی، اور پھر اس کو ہم بول دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگلے کا ٹائم بھی ضائع کیا اور اپنا ٹائم بھی ضائع کیا۔ تو ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر کوئی بات ارشاد فرمائے اور ان کو یہ معلوم نہ ہو؟ تو اس میں جو حروف مقطعات ہیں، اس میں کہنے یہی کہا جائے گا، یہی محتاط قول ہے کہ یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام ہی اس کا مطلب جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ آگے رب نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس آیت کے اندر شک نہیں ہے، اس پورے قرآن کے اندر شک نہیں ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو وہ کتاب لکھنے سے پہلے اپنے مقدمے میں، اپنے دیباچے میں یہ بات لکھتا ہے کہ چونکہ بطور انسان اس میں کوئی غلطی کوتاہی رہ سکتی ہے، تو جو غلطی رہ جائے وہ ہمیں مطلع کریں یا ناشر کو مطلع کریں تاکہ اس کو غلطی کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن اللہ نے سب سے پہلے جو آیت اتاری قرآن شریف کی وہ یہی اتاری کہ اس میں شک نہیں ہے، یعنی اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ یہ بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ خالق کی کتاب ہے، کیونکہ مخلوق کی باتوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، خالق کی بات میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس پر من و عن یقین کرنا یہی ضروری ہے۔ اگر آپ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یعنی اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ ڈر والے، حالانکہ ہدایت تو سب کے لیے ہونی چاہیے، لیکن ڈر والوں کے لیے ہدایت اس لیے ہے کہ جیسے آگے اسی صورت کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن کون سے لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی بات کہ جو ڈر رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے اور سمجھنے والے ہیں، انہی کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ باقی ہدایت عامہ جو ہے وہ تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کو قبول وہی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم رکھتا ہو، اور علم رکھنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ڈر کہتے کس کو ہیں؟ ڈر بیسیکلی کہتے ہیں تقویٰ کو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا۔ نفس جو جان ہے اس کو خوف کی چیز سے بچانا۔ شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو۔ ہر اس چیز سے ہم اپنی جان کو بچائیں گے جس کی وجہ سے ہم عذاب میں پڑ سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اب اس کا مطلب کہ جیسے کفر و شرک سے ہم نے بچانا ہے، گناہ کبیرہ سے بچانا ہے، گناہ صغیرہ سے بھی بچانا ہے، کیونکہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے۔ تقویٰ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں جیسے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا، مرنے کی نفی فرمائی کہ مرنا نہیں،
مگر مسلمان ہو کر، مسلمان ہوئے بغیر جو ہے وہ مرنے کی اجازت رب نے نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل ہیں، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور بیسیکلی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یہ جتنے بھی سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات سے راضی کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تقوی کے مراتب کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کفر سے بچنا، بد مذہبی سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، گناہ صغیرہ سے بچنا، شبہات سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ اور یہی 7 مرتبے ہیں جن کی طرف قرآن پاک نے ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی